نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم قل إن كان للرحمن ولد آپ فرما دیجئے اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ پس میں سب سے پہلا ہوتا عبادت کرنے والوں میں سے سبحان رب السماوات والارض پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا رب العرش رب ہے عرش کا عما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں فذرہم پس چھوڑ دیجیے ان کو یخوضوا بحث کرتے رہیں وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے رہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکمت والا علم والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الزخرف کا آخری رکوع آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اس سورہ مبارکہ میں دلائل کے ساتھ اس بات کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور مشرکین مکہ خاص کر جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ بات سراسر غلط ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بتائیے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی بالفرض والمحال تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ تمہارا تو نہیں ہے۔ جتنا رب کی عبادت کرنے والا میں ہوں اتنے تم تو نہیں ہو۔ رب کی بندگی جتنی میں کرتا ہوں اتنی تم تو نہیں کرتے ہو۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اتنی کرتا ہوں ساری ساری رات گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں تو وہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو پھر بھی میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ کوئی ضد کی وجہ سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، یہ تمہارا باطل نظریہ ہے، سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔
اس لیے ارشاد فرمایا قل آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی بالفرض والمحال، جس طرح ہے نا قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر کائنات برباد ہو جاتی، یعنی بالفرض کی بات ہے۔ جیسے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ ایسے ہی فرمایا اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو کیا ہوتا؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سب سے پہلا اس اولاد کا عبادت گزار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا۔ لیکن اللہ اولاد سے کیا ہے جی؟ سبحان، پاک ہے، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، ساری کائنات کا پالنے والا، خود اولاد سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا، خود کھانے سے پاک ہے، سب کو پلانے والا، خود پینے سے پاک ہے، سب کو اولاد دینے والا، خود اولاد سے پاک ہے۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب العرش، جو عرش کا بھی رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، عما یصفون، اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کا شریک بیان کرتا ہے، کوئی اللہ کی اولاد بیان کرتا ہے، کوئی اللہ کی بیٹیاں بتاتا ہے، کوئی اللہ کے بیٹے بتاتا ہے، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی کوئی بات کریں تو ایسے جاہلوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہے۔ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑیے ان کو، یخوضوا، بحث کرتے رہیں۔ یخوضوا ایک ہوتی ہے دلیل کے ساتھ بحث، اور ایک ہوتی ہے خواہ مخواہ کی بک بک، اس کو کہتے ہیں یخوضوا، لگے رہیں، بک بک کرتے رہیں۔ اگر پھر بھی کوئی اللہ کے بارے میں ایسے بکواسات کرتا ہے، کرتا رہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اس کو کیا پرواہ ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، پس چھوڑ دیجیے ان کو، لگے رہیں بحث میں اور کھیل کود میں بھی لگے رہیں۔ یہ کھیل کود ہی تو ہے، ایک طرف اللہ کی آیات ہیں، دوسرے اپنے ڈھنگوسلے ہیں اور ان میں لگی ہوئی ہیں۔ لگے رہیں بحث میں اور لگے رہیں کھیل کود میں، کب تک؟ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن کو جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی موت کا دن یا قیامت کا دن۔ وہ دن آ جائے گا جب موت آئے گی، پھر کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا۔ اب مشرکین کی حالت دیکھو نا جی، تو فرشتے معبود ہیں کہاں ہیں جی؟ آسمانوں میں، سورج چاند ستارے یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی اوپر ہیں۔ زمین میں بھی کچھ معبود بنائے، یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، بعض قبریں ہیں، بعض دربار ہیں، بعض بزرگ ہیں، بعض گھوڑے ہیں، بعض نے گائے ہیں، مختلف چیزیں کچھ زمین میں بنا رکھے ہیں اور کچھ آسمان میں بنا رکھے ہیں، پھر زمین کے مختلف حصوں میں مختلف بنا رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم نے کوئی ادھر اور کوئی ادھر معبود بنائے ہیں یہ سب باطل ہے، ہر جگہ معبود ہے تو صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین کے اندر فرعون نے کہا تھا میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، رب نے کہا نہ، زمین میں بھی میں ہی الہ ہوں۔ رب نے اس کے تخت کو الٹا اور رب نے بتایا کہ آسمان میں بھی رب ہی الہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہی الہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان میں بھی الہ کون؟ اللہ۔ اور زمین میں بھی الہ کون؟ اللہ۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، جو فیصلہ حکیمانہ وہ کرتا ہے
وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور جتنا علم رب کے پاس ہے اتنا اور کائنات میں کسی کے پاس هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا جی قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجیے اگر رحمان کی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب العرش عما یصفون، عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس چھوڑیے ان کو بحث میں لگے رہیں اور وہ کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا علم والا ہے۔